الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جمعۃ مبارک کے خطاب کا عنوان حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر، آپ کا اسم گرامی کیا تھا؟ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو درج کیا، آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر۔ القابات اگرچہ کہیں تھے لیکن ان القابات میں دو لقب آپ کے مشہور تھے، ایک لقب ہے صدیق اور دوسرا لقب جو ہے عتیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کہ والد گرامی کا اسم گرامی ابو قحافہ عثمان تھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی فضیلت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے؟ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 29 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کو پیش فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اہل سنت و جماعت کے نزدیک اولین اور آخرین میں سب سے افضل اور برتر جو ہے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی ذات بابرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام جن کا مقام اور رتبہ انبیاء اور رسول اعظام کے بعد ہے اور پھر اس کے بعد دیگر مراتب اور مدارج ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کا ہے اور پھر اس کے بعد عمر فاروق کا اور تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی کا اور چوتھا نمبر جو ہے مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کا درجہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر
نے جو اسلام قبول کیا وہ کس انداز میں کیا، یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل اس بات کو واضح کروں گا کہ جب آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور روایات کو کتابوں کے اندر ٹٹولیں، یہ بات واضح ہوتی ہے اسلام قبول کرنے میں جو اول نمبر ہے، بعض روایات میں حضرت زید کا نام ملتا ہے اور بعض روایات کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام ہے، جبکہ بعض روایات کے اندر حضرت سیدنا علی شیر خدا کا نام ہے اور بعض دیگر روایات میں حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اول نمبر یہ 4 حضرات کے نام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حنفیوں کے سرتاج امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب چاروں کے نام اول سے متمکن ہے اور اول سے بہرہ مند ہے تو اب ان چاروں کے درمیان تطبیق ہوگی، اور وہ تطبیق اس انداز میں ہے کہ جب عورتوں کی بات آتی ہے تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جب بچوں کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا علی شیر خدا ہے، اور جب غلاموں کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا زید ہے، اور جب مردوں کی بات آتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں اور اول اسلام کو قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا نام آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، زمانہ جاہلیت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے، وہاں آپ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے معلوم کرنے لگے کیا ملک شام کے اندر خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے حاذق اور ایکسپرٹ شخص کون ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کے سوال کرنے پر بعض لوگوں نے بتایا فلاں علاقے میں اور فلاں گلی کے اندر ایک عیسائی عبادت گزار ہے جس کو عربی زبان میں راہب کہتے ہیں، آپ اس راہب کے پاس تشریف لے جائیں، اپنا خواب پیش کریں، وہ تعبیرات کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر اب اس راہب کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے اس انداز میں خواب کو دیکھا ہے۔ وہ راہب چند سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے فرمایا میں مکے کی سرزمین پر رہنے والا ہوں۔ دوسرا سوال کرتا ہے آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے فرمایا میرا تعلق قریش سے ہے اور میں قریشی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب وہ راہب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہاری قوم کے درمیان ایک شخص ان قریب نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس شخص کے تم وزیر بنو گے، اور اس کے وصال کے بعد اس شخص کے خلیفہ اور جانشین جو ہے وہ تم بنو گے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے جب اپنے اس خواب کو کی تعبیر کو سماعت فرما لیا، اب مکہ شریف تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کو یہ اطلاع پہنچی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، حضرت سیدنا صدیق ابو بکر آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔
عرض کرتے ہیں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ رب العزت کا بندہ اور نبی اور رسول ہوں. حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے عرض کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے, دعویٰ نبوت پر آپ دلیل پیش کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا میرے دعویٰ دلیل پر اے ابو بکر جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا وہی خواب جو ہے وہ میرے نبوت کے دعوے کی دلیل ہے. حضرت سیدنا صدیق ابو بکر اب بغیر کسی چو اور چرا کے اور بغیر کسی تأمل اور تردد کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے مقدس بندے اور نبی اور رسول ہے. اور اسی وقت جو ہے حضرت سیدنا صدیق ابو بکر جو ہے دائرہ اسلام میں اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کو دیکھا جائے جب بات اسلام کو قبول کرنے کی تھی, جب بات حلقہ بگوش اسلام ہونے کی تھی, تو اب انداز کیا تھا؟ نہ تأمل تھا نہ تردد تھا, بلکہ برجستہ جو ہے اسلام کو قبول کر لیا. اور اس بات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں صحابہ کے بیچ بیان کیا. آپ ارشاد فرمانے لگے میں نے متعدد افراد کو اسلام کی دعوت دی, بعض نے انکار کر دیا اور بعض نے اسلام کو قبول کر لیا, لیکن میرا ابو بکر اس کی شان اتنی نرالی ہے اور انداز اتنا انوکھا ہے کہ جب میں نے دیگر کو اسلام پیش کیا تو لوگ تردد کرنے لگے, تأمل کرنے لگے اور شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور پھر بعد میں جا کر اسلام کو قبول کیا. لیکن جب میں نے سیدنا صدیق ابو بکر کو اسلام کی دعوت پیش کی تو بغیر کسی چو اور چرا کے آپ نے فوراً اسلام کو قبول فرما لیا. اچھا اب دیکھیں اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو پہل اور سبقت کون کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق ابو بکر کر رہے ہیں. اب آ جائیں سفر معراج کی بات بتانا چاہتا ہوں اور پھر خطبے کے اندر جو آیت کریمہ ہے میں اس کی وضاحت کروں گا. سفر معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے بڑے مختصر وقت میں, اور قرآن اسے لیلن کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے, اور لیلن کا معنی یہی ہے رات کا بڑا مختصر وقت تھا. یہ جو دورانیہ اور پیریڈ تھا بہت ہی قلیل اور مختصر تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا, مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کی. جب صبح کا وقت ہوا آپ نے لوگوں کے درمیان اس بات کا اظہار کر دیا رات کے مختصر وقت میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے اور وہ وقت قلیل تھا, میں نے وقت قلیل میں سفر طویل کو طے کر لیا. اب اس میں کیا ہوا؟ بعض مسلمان تو انہوں نے کہہ دیا آمنا صدقنا, لبیک کہہ دیا. بعض ایسے مسلمان بھی تھے جن کے ایمان کافی کمزور تھے اور ابھی اسلام قبول کیا تھا. میرے آقا کی اس بات کو سن کر وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے, یعنی مرتد ہو گئے, اور کفار کو یہ موقع مل گیا کہ اس بات کو پھیلائے اور پھیلا کر مسلمانوں کو اکسایا جائے اور نبی کے دامن سے دور کر دیا جائے. اب یہ لوگ اس موقع کو اپنے تے غنیمت جان کر حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرتے ہیں یہ بتاؤ کیا کوئی شخص جو ہے رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کفار اور مشرکین اپنے دلوں کے اندر بڑے خوش ہو رہے تھے
وہ یہ سمجھے کہ آج ہم جو ہے حضرت سیدنا صدیق ابو بکر پر جو ہمارا وار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ کارگر ہو جائیں گے۔ اب کفار و مشرکین بارگاہ ابو بکر میں کہنے لگے کہ یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور جنہیں تم اپنا نبی کہتے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے، تو سنو یہ دعویٰ تو چھوٹا ہے، میرا نبی اس سے عظیم دعویٰ کرے تو ابو بکر بغیر کسی چو اور چرا کر اس پر ایمان لے آئے گا، اس کو قبول کر لے گا۔ اب ذرا غور کریں بات کیا ہے، جب اسلام کو قبول کیا تو پہل اور سبقت کہاں سے ہے؟ ابو بکر کے دربار سے ہے۔ جب سفر معراج کی بات آ گئی تو اب پہل اور سبقت کون کر رہا ہے؟ اس پر تصدیق کرتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے وہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی ذات پہ ہے، اور اسی کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جب یہ مزاج سیدنا صدیق ابو بکر کو ملا تو قرآن ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ماضی بعید کے ایک بہت بڑے محقق ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر مکی حیتمی علیہ رحمہ، اور یہ اتنے بڑے عالم ہے کہ آج سے تقریباً 450 برس قبل مفتی مکہ کہلاتے تھے۔ مکے کی سرزمین پر ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ اب مجھے بتائیں جو آج سے 450 قبل جو ہے مفتی مکہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الصواعق المحرکہ، اور اس میں باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، اور وہ عنوان یہ ہے کہ قرآن میں کون کون سے مقامات ہیں جن میں حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی شان نظر آتی ہے۔ ان مقامات کو گنوایا تو چوتھا جو مقام تھا وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، جو رب جلیل نے ارشاد فرمایا، اور خطبے میں میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن نے الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حق اور سچ کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون۔ علامہ ابن حجر مکی حیتمی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد کون ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق، کہ جو حق لے کر آیا اور سچ لے کر آیا، ظاہر بات ہے بالاتفاق وہ نبی کی ذات ہے۔ تمام ائمہ تفاسیر اس بات پر متفق ہے کہ حق اور سچ کو لانے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد حضرت علی کا جو قول یہ پیش کر رہے ہیں، اور اب جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ الصواعق المحرکہ کے اندر ہے۔ فرماتے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اور انہوں نے بھی حوالہ پیش کیا مسند بزار کا اور ابن عساکر کا، اور علامہ ابن حجر ہیثمی مکی فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس نے اس حق اور سچ کی تصدیق کی ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ ابو بکرین، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جنہوں نے ہر معاملے میں جتنے بھی امور خیر ہوا کرتے تھے آپ اس میں سبقت لے جاتے اور آپ اس پر لپکتے، اور قرآن جو ہے اب ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب ذوالجلال نے تقوی کی مہر کو ثبت کر دیا۔ پتہ یہ چلا ابو بکر وہ ذات ہے کہ قرآن ان کے تقوی کے نغمے گاتا ہے، قرآن جو ہے ان کے تقوی کے نغمے گاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، ورنہ علامہ ابن حجر مکی حیتمی نے متعدد آیات پیش کر کے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن کا مطالعہ کر کے تو دیکھو
قرآن میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر آپ کو نغمہ سرا اور تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو قرآن نظر آئے گا، اور وہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کا ہے۔ اس کو علامہ ابن حجر مکی حتمی لکھتے ہیں، سیدنا صدیق ابوبکر کے ایسے اوصاف کہ آپ ان اوصاف میں منفرد نظر آتے ہیں، اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، جتنی کتابیں پڑھنی ہے پڑھ لیں آپ، بڑی بڑی کتابیں صحابہ کرام کی سیرت پر عربی زبان میں سینکڑوں سال پرانے محدثین نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر اسد الغابہ ہے، الاصابہ ہے، یہ بڑی بڑی معتبر اور مستند کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں کو دیکھ لیں، مجھے بتائیں کوئی ایسا صحابی ہو، کوئی ایسا صحابی کہ جس کی 4 پشتیں انہیں یہ فضیلت ملی ہو کہ صحابیت کے مقام پر متمکن ہو۔ 4 پشتیں، یہ فضیلت نہ عمر فاروق کو حاصل ہے، نہ عثمان غنی کو حاصل ہے، نہ حضرت علی شیر خدا کو حاصل ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ کو حاصل ہے، نہ حضرت انس بن مالک کو حاصل ہے، نہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حاصل ہے، نہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہے۔ سارے صحابہ کی سیرت اٹھا لیجئے، لیکن ایک صحابی ہیں کہ جنہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کی 4 پشتیں کیا ہیں؟ صحابیت کے شرف سے مستفید ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کے مادر اور پدر آپ دیکھیں دونوں صحابہ ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، اور آپ خود بھی صحابی۔ کتنی پشتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ آپ کی اولاد صحابی ہے، اور آپ کی اولاد میں ایک نام ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن کا، وہ خود بھی صحابی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا محمد وہ بھی صحابی ہے۔ اب کتنی پشتیں ہو گئی؟ 4 پشتیں ہو گئی۔ جب آپ اوپر دیکھتے ہیں صحابہ نظر آتے ہیں، ان کی ذات کو دیکھیں صحابی نظر آتے ہیں، ان کی اولاد کو دیکھیں صحابہ نظر آتے ہیں، اور پھر اولاد میں ایک پوتے کو دیکھا جائے تو پوتا بھی صحابی نظر آتا ہے۔ تو یہ 4 نسب ہے اور 4 پشتیں ہیں۔ اب پھر میں اپنے دعوے کو دہراتا ہوں کہ کوئی ایک صحابی لے کر آئے، کوئی صحابی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جن کی 4 پشتیں جو ہے شرف صحابیت سے بہرہ مند نظر آئے، اور وہ ایک ہی صحابی ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا ابو بکر ہے، سیدنا صدیق ابوبکر کی ذات ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے اور ایسی منقبت ہے، کسی اور صحابی کو یہ فضیلت اور منقبت جو ہے حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اور صحابیت کا جو مقام ہے یہ سب سے عظیم، اعلیٰ اور بالا ہے، اور پھر ان صحابہ میں جو افضل اور برتر ہے وہ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر ہے۔ اس لیے کہا جائے گا، یہاں میں بعض لوگوں کے نام ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ماضی میں بھی کہتا رہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آگے بھی کہوں گا، اس لیے کہ حق بات کہہ رہا ہوں۔ بعض حضرات کیونکہ وہ شیعیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، رافضیت کو، تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مطلقاً کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں اعتراض مطلقاً کہنے پر ہے۔ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، جبکہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے علی کا 4تھا نمبر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہماری سوچ جو سنیوں کی سوچ ہے اور جو صحابہ کی سوچ ہے، پوچھئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان جب بات ہوتی کہ پہلا درجہ کس کا ہوگا،
تو فرمایا تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے ہمارے درمیان پہلا درجہ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کا ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ اول نمبر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہے, تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی کا ہے اور چوتھا نمبر مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اب جتنے بھی مراتب ہیں اور جتنے بھی مدارج ہیں سب ان کے بعد ہے, کوئی ان چار کے برابر نہیں ہے. یہ چار بے مثل ہے. کہتے ہیں ہم چار یار بولے بالے دشمنوں کے منہ کالے. تو یہ چار جو ہے, یہ جو چار یار ہیں یہ اتنے افضل و برتر ہیں کہ نبوت و رسالت کے بعد جس منصب پر یہ فائز ہے ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے, ان کے برابر کوئی نہیں ہے. اب جتنے بھی مدارج ہیں اور جتنے بھی مراتب ہیں یہ ان چار کے بعد ہے اور چار کا مقام نبوت و رسالت کے بعد سب سے افضل و برتر ہے. حضرت سیدنا امام اعظم سے کسی نے پوچھا بتاؤ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ یہ سوال امام اعظم سے کیا جا رہا ہے اور ایک کتاب میں نہیں بلکہ متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے. پوچھا یہ بتاؤ کہ سنیوں کی پہچان کیا ہے, ہم کیسے پرکھیں کہ یہ سنی ہے؟ تو پھر امام اعظم نے فرمایا یاد رکھنا جو شخص حضرت سیدنا صدیق ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو نبوت و رسالت کے بعد تمام صحابہ پر فضیلت اور ترجیح دیتا ہے اسی کو کہا جائے گا وہ سنی ہے, وہ سنی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمایا. تو بات واضح ہو گئی کہ عظیم منصب صحابیت ہے, لیکن صحابہ میں چار یار کا مقام اتنا عظیم ہے ان کے برابر نہ کوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت سید عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں ایک سوال کرتی ہے اور وہ سوال کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان پر ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ اب دیکھیں سوال کیسا ہے, اور جب اس انداز کا سوال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کو عدد پتا ہے, فگر پتا ہے. یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ سائنس آج تک جو ہے ان کی عقلیں جو ہے وہ جھک گئی اور سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے. وہ چاند پر تو پہنچ گئے لیکن ان کو جا کر پوچھے آسمان پر کتنے ستارے ہیں ٹوٹل آپ بتائیں, کہیں گے ان گنت ہے, لامحدود ہے, پتہ نہیں کتنے لیکن بہت ہے. ہم گن گن کر تھک جائیں آسمان کے ستارے ختم نہ ہو. اب سائنس سے کتنی ترقی کر لی, کتنے آگے ہیں, عقلیں ڈھنگ رہ جاتی ہیں. ہم موبائل کو دیکھتے ہیں, کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چپ کے اندر دنیا کو داخل کر دیا. سائنس کتنی آگے نکل گئی ہے. بظاہر کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی, اتنی آگے سائنس پہنچ گئی. ظاہر بات ہے سائنس جو پہنچی وہ بھی عقل کے تحت پہنچی ہے, اور وہ عقل دینے والا بھی کون ہے؟ خدائے عز و جل ہے. سائنس اتنی آگے پہنچ گئی کہ اب چاند کی سیر ہو رہی ہے, بلکہ ماضی قریب میں یہ بھی خبر آ گئی کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا بھی ہوگا کہ چاند پر باقاعدہ زمینیں بکا کریں گی, چاند پر زمینیں بکا کریں گی. یہ بھی میڈیا کے اندر آیا اور یہ بھی باتیں پیش کی گئی ہیں. لیکن ذرا غور کریں, سائنس اتنی آگے ہو گئی, سر اتنا بلند کر دیا, لیکن جب ہم نے سوال کیا بتاؤ آسمان پر ستارے کتنے ہیں, تو سائنسدانوں کی عقلیں اور دماغ اور سر جو ہے وہ جھک گیا, کہتے نہیں پتا. اب یہی سوال حضرت عائشہ بارگاہ رسالت میں کر رہی ہے. کب؟ 1400 برس قبل.
اور پوچھتی ہیں بتائے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کتنی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ ایمان رکھتی تھی میرے آقا کو معلوم ہے آسمان پر ستارے کتنے ہیں. آج تک سائنس جو ہے معلوم نہ کر سکی. اتنی محنت اور مشقت کے باوجود میرے آقا 1400 برس قبل جو ہے اس بات کو اجاگر کریں گے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں. اور یہی عقیدہ اور یہی سوچ حضرت عائشہ کی تھی. اور عائشہ ہماری ماں ہے, ہم ان کی روحانی اولاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے جو عقیدہ میری ماں کا تھا وہی عقیدہ اس ماں کے غلاموں کا ہے, اس ماں کے غلاموں کا ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ جب سوال کرتی ہے بتائیں آسمان پر ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات تھی کہ آپ میرے والد ماجد کا نام لیں گے, صدیق ابو بکر کا, لیکن نام میرے والد کا نہیں آیا. میں نے جب سوال کیا تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر جو ہے نیکیاں حضرت عمر فاروق کی ہے, عمر کی نیکیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں, اور میرے آقا یہ بھی جانتے تھے عمر فاروق کے پاس حسنات اور نیکیاں کتنی ہیں. یہ علم جو ہے بارگاہ خداوند سے میرے آقا کو دیا گیا تھا, میرے آقا اسے جانتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ میری اتنی نیکیاں ہیں؟ یا میں خود دعوے کے ساتھ اپنی نیکیاں بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں. لیکن میرے آقا نے کیا بیان کر دیا؟ فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر جو ہے خلیفہ ثانی عمر فاروق کی نیکیاں ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں. حضرت عائشہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی. کب میں تو سوچ رہی تھی میرے والد کا نام ہوگا, لیکن تھوڑی گھبرا گئی کہیں میرے والد کا نمبر پیچھے تو نہیں ہو گیا, اول نمبر عمر فاروق کا تو نہیں ہو گیا. اب مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے, تو میرے والد ماجد ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بڑا قابل توجہ قول ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہجرت مدینہ کی جو ایک نیکی تھی, ہجرت مدینہ کی جو ایک نیکی ہے, فرمایا عمر فاروق کی ساری نیکیاں جمع ہو جائے اور تیرے والد ابو بکر کی ایک نیکی سامنے پیش کر دی جائے تو عمر فاروق کی ساری نیکیوں پر غالب آ جائے. ذرا غور کریں, صرف ایک نیکی کی بات ہے, اور وہ کون سی نیکی ہے؟ ہجرت مدینہ کی نیکی ہے. اور وہ ہجرت مدینہ کی جو نیکی ہے حضرت عمر فاروق کی جمی حسنات پر اور تمام نیکیوں پر غالب اور حاوی ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اب مجھے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی, میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی کہ میرے والد کا نمبر اب بھی پہلا ہی ہے, پہلا نمبر ابو بکر کا ہے, پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. حضرت عائشہ نے بیان کی. اب حضرت عمر فاروق کو پوچھئے, حضرت عمر فاروق کو پوچھئے کہ آپ حضرت صدیق ابو بکر سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کیا فرمانے لگے میں ابو بکر کو کہتا ہوں اے ابو بکر سفر ہجرت مدینہ کی جو ایک نیکی ہے نا وہ ایک نیکی میرے پلے میں دے دو, وہ ایک نیکی مجھے دے دو. اور عمر یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری نیکیاں اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں, ساری نیکیاں دے دیتا ہوں. ذرا غور کریں, صحابہ میں جو سب سے افضل ہے دو صحابہ ہیں, ایک حضرت عمر فاروق, ایک حضرت صدیق ابو بکر ہے. لیکن عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی جمی حسنات اور ساری نیکیاں آپ کو نظر کرنے کے لیے آمادہ ہوں,
لیکن صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، وہ ایک نیکی دے دو اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں لے لو، عمر فاروق کی ساری نیکیاں لے لو۔ اب ذرا غور کریں، رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا اور کتنا شاندار منصب عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم کوئی تفریق کرنے والے نہیں ہیں۔ تفریق جو ہے، ایک گروہ رافضی ہے، رافضی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم علی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اور ایک خارجی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سارے صحابہ کو مانے لیکن علی کو نہ مانے۔ کبھی واضح لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، کبھی دبے لفظوں میں کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیے، جو حق ہے، اہل سنت کہتے ہیں علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے اور عثمان بھی ہمارے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں قسم خدا کی، جب ابو بکر کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور جب حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہمارے سر کے تاج ہے۔ اور جب عمر فاروق اور عثمان غنی کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے کلیجے کے ٹھنڈک ہے۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے، قربان جائیے، تو اہل سنت برملا کہتے ہیں سن لو، فاطمہ اتنی عظیم خاتون ہے کہ ان کی عزت و ناموس پر ہم اپنی ہزاروں عزتیں قربان کر دیں گے۔ یہ ہے اہل سنت، الحمدللہ۔ تو صحابہ اور اہل بیت، میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کی ایک آنکھ ہے، اور اہل بیت یہ میرے مصطفیٰ کی دوسری آنکھ ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی آپ کی ایک آنکھ کو پتھر مارے، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کہیں گے، مارنے والا تو کہے گا ایک اضافی ہے نا یار، ایک آنکھ کو پتھر ماروں گا دوسری تو بچے گی، تو ایک آنکھ ہی تو جا رہی ہے۔ نہیں، آپ یہ کہیں گے میری دونوں آنکھیں ہیں اور ایک کو پتھر مارا تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ قسم خدا کی، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قسم خدا کی، واللہ باللہ تاللہ، میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ہم حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم فاطمہ کے غلام بھی ہیں، ابو بکر کے متوالے بھی ہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی کے لیے اپنی پلکوں کو بچھانے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ، یہ اہل سنت کا مشرب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔